بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایگزیما کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو سورائسز اور چمبل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے اصل اسباب کیا ہے اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور دوران علاج کون کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، آج ہم سائنٹیفیکلی دیکھیں گے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے اس کو لا علاج مرض کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض جو ہے وہ نازل نہیں کیا جس کی میڈیسن موجود نہ ہو۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کے علاج کو ڈسکور نہ کر سکیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لا علاج کہہ دینا اور یہ کہنا کہ آپ کو ہمیشہ ساری زندگی رہے گا، ساری زندگی آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے، تو ایسا کہنا جو ہے وہ مریض کو یہیں سے مایوس کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصول علاج جو ہے، علاج کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ مریض معالج کو پتہ بھی ہو کہ مریض جو ہے وہ اب نہیں بچے گا، اس کے چانسز کم ہیں، اس کو ہرگز مت یہ کہیں کہ آپ کے بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، بلکہ امید کی گرن پیدا کریں۔ یقین کریں، ایسی باتیں کرنے سے مریض جو ہے وہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معالج اگر اچھی طرح اس کو ٹریٹ کر لے تو مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی کہہ دینا کہ سورائسز از ناٹ کیوریبل اور یہ قابل علاج نہیں ہے، اور مریض وہیں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر یہ قابل علاج ہی نہیں ہے تو پھر میڈیسن کس چیز کی استعمال کی جا رہی ہے؟ صرف وہ ساری زندگی اس کو استعمال کرتا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک اس کے اصل سبب کو نہیں دور کیا جائے گا، علاج کی صورت نہیں ممکن ہو سکتی۔ آج آپ نے سمجھنا ہے کہ انسانی 3 زہر ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے اس کو سوزاکی زہر کہتے ہیں، ایک بواسیری زہر ہے اور ایک آتش کی زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہومیوپیتھک میں اس کو سفلس سائیکوسس اور سورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ 3 انسانی زہر ہوتے ہیں۔ جو چمبل ہوتی ہے، اس کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ ظاہری علامات کیا ہوتی ہیں کہ چھلکے تہ بتہ ہوتے جاتے ہیں اور چھلکوں کے نیچے پھنسیاں نکل جاتی ہیں۔ بعض صورتوں میں خارش نہیں ہوتی، لیکن اگر خارش ہو تو شدید خارش ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے مرض کے بڑھنے کی علامت ہے کہ مرض جو ہے بڑھ چکا ہے۔ اور میرے پاس تو ایک ایسا مریض آیا تھا کہ وہ چھری لے کر اس کو جو ہے خارش کرتا تھا، چھلکے جو ہے وہ اتر جاتے تھے۔ بعض صورتوں میں وہ پیریڈز ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک دفعہ دب جاتے تھے، علامات غائب ہو جاتی تھی، پھر سے ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے، تو لیکن قابل علاج ہے۔ ایک بواسیری زہر ہے، جیسے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ ہمارا خون مل کے بنا ہے بلغم، صداع اور صفرا سے، یعنی کہ یہ جو صداع ہوتا ہے یہ تیزابیت ہے، تیزابیت والا مسئلہ ہے، خشکی والا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی جو سکن ہوتی ہے وہ موئسچرائز ہوتی ہے، اس کے اندر نمی ہوتی ہے، تو وہ اس کی جو صفت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مچھلی کے اوپر سے چھلکے اترتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ چھوٹے ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ اتنی زیادہ چمبل بڑھ جاتی ہے کہ پورے جسم پہ بڑھ جاتی ہے، سر میں ہو جاتی ہے، جوڑوں کے اوپر ہو جاتی ہے، تو مریض کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بواسیری جو مواد ہوتا ہے، یہ خشکی اور تیزابیت والا، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ ایسے لوگ جو زیادہ ایسیڈک غذا استعمال کرتے ہیں، تیزابیت والی، خشکی والی، مثال کے طور پہ انڈا، پراٹھا، اسی طرح جو ہے فاسٹ فوڈ، چکن، برائلر جو چکن استعمال کرتے ہیں، بڑا گوشت ریگولر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال زیادہ کرنے والے لوگ جو زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے گٹکا، سپاری، تمباکو نوشی کسی بھی صورت میں ہو جائے، اسی طرح نسوار کا استعمال کرنے سے۔ اور جو میرے پاس مریض آیا تھا تو وہ تو کہتا تھا کہ میں دن میں جو 6 7 پان جو ہے تمباکو والے وہ کھایا کرتا تھا، اس کے دانت بھی جو ہیں بالکل سیاہ ہو گئے تھے اور گرنا شروع ہو گئے تھے، اتنی تمباکو والا پان کھاتا تھا۔ تو انتہائی تیزابیت کی وجہ سے خون کے اندر جو صداوی مادہ ہے، تیزابیت والا مادہ، وہ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ جو جلد ہے وہ اس کو بہت زیادہ اس نے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو خشکی ہوتی ہے یہ خشکی والا مسئلہ ہے، تیزابیت والا مسئلہ ہے۔ خشکی ہمیشہ سردی سے بڑھتی ہے، جیسے سردیاں آتی ہیں خشکی بڑھ جاتی ہے، اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہونٹ پھٹ جاتی ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ہاتھ سے چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دیکھا گیا کہ جو تریڑیں آ جاتی ہیں، ایسے نا دراڑیں پڑ جاتی ہیں،
جیسے زمین خشک ہو اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس طرح جو جلد ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ خشکی سردی والا مسئلہ ہے، قانون فطرت کے مطابق پھٹنا ہمیشہ خشکی سردی سے ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور خشکی ہمیشہ سردی سے بڑھتی ہے، اور جیسے گرمی آتی ہے خشکی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو زیادہ خشکی والے امراض ہیں، جلدی امراض ہیں، اس کے اندر گندھک آملہ سار استعمال کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو سلفر ہے یہ بائل کو بڑھاتا ہے اور یہی اصل طریقہ علاج ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جتنی خشک غذا میں نے بتائی ہے بالکل بند کر دیں، خاص کر مٹر، لوبیا وغیرہ، اس کے اندر بھی تیزاب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، پالک میں تیزاب پایا جاتا ہے، یہ بالکل بند کر دیا جائے۔ گرم خشک اور گرم تر اور تر گرم غذا، زیادہ تر بہتر تو یہی ہے کہ جو خون کا اپنا مزاج ہے گرم تر اور تر گرم، یہ غذا استعمال کریں۔ گرم تر میں میتھی، دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت، سیاہ چنے۔ تر گرم کے اندر کدو، ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، یہ سبزیاں استعمال کی جائیں۔ اور کیونکہ میں اکثر قہوہ بتایا کرتا ہوں، تو قہوہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن قہوے تک جو ہے وہ اکتفا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق ہی بعض صورتوں میں مختلف جو ہماری درجے کی میڈیسن ہوتی ہیں سٹیجز کی، وہ اپلائی کری جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں پہلے دوسرے درجے کی کروائی جاتی ہے، بعض صورتوں میں تیسرے چوتھے کی، اکثیر تریاق وغیرہ استعمال کروائے جاتے ہیں۔ تو اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، ایک ایسا مرض ہے قابل علاج ہے، اور مرہم بھی دیے جاتے ہیں تاکہ جو سکن ہے وہ موئسچرائز رہے، وہ نمی رہے اس پہ، تو کوئی علاج مشکل نہیں ہے۔ تو کسی بھی قریبی معالج سے آپ علاج کروائیں، لیکن کھانے پینے کے اندر جو میں نے غذا بتائی ہے بالکل بند کر دی جائے، انشاءاللہ یہ قابل علاج ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو مریض کو یہ کہہ دینا کہ یہ لا علاج بیماری ہے، وہ وہیں مایوس ہو جاتا ہے، تو مریض کو مارنے کے مترادف ہے یہ بات، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دن بہ دن مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔